بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بپر جوائے شدت اختیار کر گیا۔ طوفان کراچی سے 550، کٹھا سے 530 اور ماڑا سے 560 کلومیٹر کی دوری پر 35 سے 40 فٹ تک سمندری لہریں۔ کل تک طوفان شمال کی طرف بڑھے گا۔ 15 جون کو جنوب مشرقی سندھ سے ٹکرائے گا۔ آج سے 17 جون تک ٹھٹھہ، بدین، سجاول، میرپور خاص، عمرکوٹ، ٹنڈو محمد خان میں موسلادھار بارشیں متوقع۔ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الیار، شہید بے نظیر آباد اور سانگڑ میں 14 سے 16 جون تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ بپر جائے طوفان کے اثرات، سمندر بفر گیا۔ سمندری پانی ابراہیم حیدری ریڑی گھوٹ کی آبادی کی طرف بڑھنا شروع۔ مکران کی سمندری حدود میں بھی طغیانی کیٹی بندر پر لہریں 8 سے 12 فٹ بلند ہونے کا خطرہ۔ نشیبی علاقے زیر آب، ساحلی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ایمرجنسی۔ شاہ بندر، جاتی اور کیٹی بندر کے سمندر کے قریب دیہات سے ہزاروں افراد کے انخلاء کی تیاریاں۔ شاہ بندر کے جزیروں سے 2000 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پانی آگے بڑھتا رہا تو گھر بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ سندھ حکومت صرف دعوے کر رہی ہے، ہمیں بچانے کوئی نہیں آ رہا۔ کور کمانڈر کراچی کی بدیل میں ہنگامی کانفرنس، ڈی جی رینجز سندھ اور جی او سی حیدرآباد سمیت دیگر کی شرکت۔ متعلقہ ذمہ داران نے کور کمانڈر کراچی کو تفصیلی بریفنگ دی۔ کور کمانڈر کراچی کا کہنا ہے کہ عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ممکنہ طوفان کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ سمندری طوفان سے سجاول کو زیادہ خطرہ ہے۔ رخ شمال مغرب کی طرف ہوا تو کراچی کا ساحل متاثر ہو سکتا ہے۔ جانی نقصان سے بچنے کے لیے لوگوں کا انخلاء ضروری ہے۔ 60,000 افراد کا انخلاء ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس، کہا طوفان سے کراچی سمیت سندھ کی پوری ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سمندری طوفان سے شدید بارشیں ہوں گی، کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال ہوگی۔ لوگوں کو انخلاء کے لیے التجا نہیں، ڈیمانڈ کروں گا۔ ہمیں ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کا انخلاء کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹھٹھہ، بدین، سجاول میں ساحلی پٹی کا فضائی جائزہ۔ کراچی میں دے وہیکل اشتہاری بورڈز شہریوں کے لیے خطرہ۔ طوفان اور بارشوں کے خدشے کے باوجود کراچی میں بل بورڈز اور سائن بورڈز برقرار۔ کمشنر کے حکم کے باوجود شارع فیصل، فرنگی، صدر سمیت مختلف علاقوں میں ہورڈنگز نہ ہٹائے گئے۔ طوفان کے دوران کسی بھی حادثے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ شہر کی بوسیدہ عمارتوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ زیر تعمیر عمارتوں پر لگے مٹیریل بھی ہٹانے کا حکم۔ ادھر کراچی میں ساحل کو جانے والے راستے بند۔ سپریم کورٹ کا الیکشن کیس کا فیصلہ 4-3 کا کہنا بالکل غلط ہے۔ 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تو 4 اور 3 کا تناسب کیسے ہو گیا؟ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ادھر پنجاب انتخابات کیس میں وفاقی حکومت کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس کا نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل۔ قومی اسمبلی میں 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز فوجی عدالتوں میں چلانے کی قرارداد منظور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ جہاں دہشت گردی ہوئی وہاں دہشت گردی قانون کے تحت کیس چلے گا۔ جہاں 16 MPO کے تحت کیس چلنا ہے اسی کے مطابق چلے گا۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر منصوبے کے تحت حملے کیے گئے۔ شرپسندوں نے شب خون مارا۔ میاں والی ایئرپورٹس پر 85 جہاز موجود تھے جن کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے PTI کارکنوں کے کیسز فوجی عدالتوں میں بھجوانے کی مخالفت۔ سینیٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اپوزیشن کا سینیٹر آصف کرمانی کی تحریک انصاف پر تنقید پر شدید احتجاج۔ PTI ارکان اور آصف کرمانی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ چیئرمین سینیٹ ارکان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ آصف کرمانی نے کہا PTI کو پاک فوج پر حملے کا جواب دینا ہوگا۔ 9 مئی کے گناہ پر معافی مانگی جائے۔ سینیٹ میں 9 مئی کے واقعات کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔
قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پاک فوج کے شہداء پاکستان کا فخر ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ قاسم کے ابا نے جھوٹا الزام لگایا، ان کی ہمشیرہ کا ملازم گرفتار نہیں ہوا۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں عبدالرحیم شدید بخار کی شکایت پر پرائیویٹ ہاسپٹل آیا، بعد ازاں سروسز ہسپتال آ گیا۔ رحیم 20 دن سے سروسز ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر ہے، اب حالت بہتر ہے۔ الزام کا مقصد نگراں حکومت کو بدنام کرنا ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا عبدالرحیم گردن توڑ بخار میں مبتلا ہے، ان کے تمام ٹیسٹ کیے گئے، کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے، کچھ دن تک عبدالرحیم کو وینٹیلیٹر سے اتار دیا جائے۔ الیکشن آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ آئینی مدت کے اندر انتخابات ہوئے تو الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرے گا۔ الیکشن جلد یا تحریک انصاف کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میگا اسکینڈل پر حکومت چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں سابق حکومت نے ملکی معیشت کو بے رحمی کے ساتھ زمین بوس کیا، ہر پاکستانی معاشی بحران کی زد میں ہے، معیشت گر چکی ہے، اگلی حکومت اٹھائے گی۔ میئر کراچی کے الیکشن سے پہلے اہم پیش رفت تحریک انصاف کے 30 منتخب چیئرمینز کا حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ میئر کے انتخاب کے لیے 184 ووٹوں کی ضرورت، پیپلز پارٹی کے پاس 155 اور جماعت اسلامی کے پاس 130 سیٹیں۔ نون لیگ کے چیئرمین بھی پی پی کو ووٹ دیں گے، جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کے ووٹ نہ ملنے سے پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت ملنے کا امکان۔ ادھر الیکشن کمیشن کا سمندری طوفان کے الرٹ کے باوجود کراچی میں 15 جون کو میئر ڈیپٹی میئر کے الیکشنز کرانے کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا آئندہ حکومت کے لیے منی بجٹ کا عندیہ، کہتے ہیں نئی حکومت فائنانس بل میں ترمیم کر سکتی ہے، اگست تک ہمارے پاس وقت ہے، الیکشن بروقت ہوں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ تمام اقتصادی جائزے کا وقت گزر چکا ہے، عالمی مالیاتی ادارے کی تمام پیشگی شرائط پر عمل درآمد کر لیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پر ہمارے اور آئی ایم ایف کے نمبر میں فرق ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے 3 ارب ڈالر کا وعدہ کیا، عالمی بینک نے 45 کروڑ ڈالر کا فراہمی کا سگنل دے دیا۔ روسی تیل کی بندرگاہ سے منتقلی کا کام جاری، جہاز سے پی آر ایل کے ٹینکس تک پائپ لائن کے ذریعے تیل پہنچایا جا رہا ہے۔ 45,000 ٹن آئل پاکستان ریفائنری لمٹس میں ریفائن ہوگا، آئندہ 2 ہفتے میں روسی تیل کے مارکیٹ میں آنے کا امکان ہے۔ قیمتوں میں ریلیف کے اثرات 1 جولائی تک آ سکتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے تک کی کمی متوقع ہے۔ پارکو بھی روسی تیل کی ریفائنری میں حصہ لے گی۔ پہلی کھیپ کے نتائج کے بعد 7 لاکھ بیرل تیل پاکستان آئے گا۔ پاکستان کی دیگر ریفائنریز بھی روسی تیل لینے کے لیے تیار۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی، خام تیل کی قیمتیں $3 فی بیرل تک گر گئیں، برنٹ خام آئل کے سودے $3 کمی کے بعد $71.84 فی بیرل میں تھے۔ بین الاقوامی سطح پر دسمبر 2021 کے بعد یہ خام تیل کی کم ترین قیمت ہے۔ اور شہنشاہ غزل گلوکار مہدی حسن کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ مہدی حسن نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلیں گائیں۔ انہیں حکومت کی جانب سے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ مہدی حسن کا فن ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔